قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی فلاح کے لیے روز اول سے ہی مختلف شکلوں اور طریقوں سے ہدایت کا بندوبست کر رکھا ہے۔ انسان کے لیے یہ ہدایات مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے پہنچائی جاتی رہیں، کبھی نبیوں کو خواب کی صورت میں تو کبھی اللہ تعالیٰ نے خود نبیوں سے کلام کر کے اپنا پیغام ابن آدم تک پہنچایا، اور پھر اللہ نے نبوت کے اختتام کے ساتھ براہ راست ہدایات کا سلسلہ ختم کر دیا اور کتاب حکمت کی صورت میں تا قیامت انسانوں کے لیے راہ ہدایت کا انتظام فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک نے قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کی نشانیوں تک اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل کے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں تاکہ انسان کو ہدایت کا سامان میسر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں شیطان کو انسان کا کھلم کھلا دشمن قرار دیا ہے، اور پھر شیطان کے ابن آدم پر ہونے والے حملوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ اس کرۂ ارض پر انسان کے پہلے قتل کا ہے، جس میں شیطان نے ایک بھائی کو ورغلا کر دوسرے بھائی کا قتل کروا دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ انون بے ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، جس پر قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس سے کہا کہ خدا پرہیزگاروں ہی کی قربانی قبول فرمایا کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہوا اور اپنے گناہ میں بھی، پھر تو زمرہ دوزخ میں ہو اور ظالموں کی یہ سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب خدا نے ایک کوہ بھیجا جو زمین خریدنے لگا تاکہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کس طرح چھپائے، اور پھر کہنے لگا اے افسوس مجھ سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوہ کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ صدی نے ابن عباس اور ابن مسعود اور دیگر صحابہ سے ذکر کیا ہے کہ آدم پیدا ہونے والے ایک جوڑے میں سے ایک لڑکے کی شادی دوسرے جوڑے سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دیتے، اور قابیل نے اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے شادی کا پلان بنایا جو کہ زیادہ خوبصورت تھی، اور حضرت آدم نے قابیل سے کہا کہ حابیل کی شادی اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے ہونے دے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا، اور آدم علیہ السلام خود حج کرنے کے لیے کہ شریف چلے گئے اور جاتے وقت آسمانوں سے اپنی اولاد کی حفاظت کرنے کو کہا، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر زمینوں اور پہاڑوں کو کہا اور وہ بھی انکاری ہو گئے، جس کے بعد قابیل نے حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لی۔ حابیل اور قابیل نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل نے اپنے ریوڑ سے موٹی تازی بکری پیش کی، جبکہ قابیل نے اپنے گلے سے نکما گٹھا پیش کی، اور پھر اللہ کے حکم سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی۔ اس طرح اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول فرمایا۔ قابیل ناراض ہو گیا اور کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، صرف اس صورت میں چھوڑوں گا کہ تو میری بہن سے شادی نہ کرے۔ حابیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت ابو جعفر باقر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دونوں کی قربانی کرنے کے موقع پر موجود تھے، اس لیے قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تو نے اس کے لیے دعا کی ہے، اس لیے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے، اور میرے لیے تو نے دعا نہیں کی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے حابیل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابیل نے بکریاں چرانے میں زیادہ دیر کر دی۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ وہ حابیل کے لیٹ ہونے کے متعلق معلوم کرے۔ قابیل گیا، حابیل سے ملاقات ہو گئی۔